سناؤ، اپنے غم میں بھی سناؤ. بابا جان شمر نے جب، بابا جان شمر نے جب مارے تماچے منہ پر، بالیاں کھینچی میری کرتا ہوا خون میں تر. بابا جان دیکھو ذرا، بابا جان دیکھو ذرا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي القرشي الهاشمي مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين المعصومين المجرمين المنتخبين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم وقتلتهم وغاصبي حقوقهم ومنكري قضائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صلى الله على محمد. اللہ نے اہل بیت عصمت و طہارت کی قرآن کریم پیش کرتے انسانیت کو در حقیقت ایک سبق دیا جا رہا ہے، ایک لیسن دیا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ اگر پیروی کرنا ہے تو ان کی پیروی کرو جن کی زندگی میں صرف طہارت ہے، کیونکہ جب زندگی طاہر ہوگی تو انسان کی زندگی کے ہر عمل کی ضمانت اللہ ہے. یہ ہمارا شرف ہے اور یہ ہمارے لیے خوش نصیبی ہے کہ اللہ نے ہمارے دلوں میں اہل بیت کی محبت کو ڈالا. اس لیے کہ معلوم نہیں کہ اہل بیت علیہ السلام سے دور ہو کر زندگی کا کیا مقصد ہے. زندہ تو سبھی ہیں، اللہ نے جس کو بھی زندگی دی سبھی زندہ ہیں، لیکن وہ زندگی جس زندگی کا ایک اپنا مقصد، ایک زندگی کا معیار ہو، اس زندگی کی جو داستان ہے اور اس زندگی کی جو کہانی ہے وہ الگ ہے. اللہ نے انہی زندگیوں میں سے ہمارے لیے جس کو رول ماڈل بنا کر پیش کیا وہ اہل بیت علیہ السلام کی زندگی. اتنا پاک و پاکیزہ اللہ نے انہیں بنایا، اتنا بے عیب ان کو بنایا، اتنا بے نقص ان کو بنایا، تاکہ اللہ جو بے عیب ہے، جو بے نقص ہے، جس کے اندر کوئی کمی نہیں، جن کے اندر کوئی کھوٹ نہیں، جب اللہ جیسے بے نقص و عیب کی پہچان کرانے کے لیے اگر ایسے کو بھیجا جائے جن کے اندر نقص ہو تو شاید وہ اللہ کی پہچان نہ کروا پائے. اس لیے کہ ظاہر ہے کہ اگر ہم کسی ٹیچر کو بھی بلاتے ہیں کسی سبجیکٹ کو پڑھانے کے لیے تو کم سے کم
وہ ٹیچر اس سبجیکٹ کے اوپر کنٹرول رکھتا ہو. ورنہ ابھی آپ قرآن پڑھانے کے لیے کسی کو بلائیں گے تو ایسا معلم ہونا چاہیے جسے تجوید بھی آتی ہو، جسے قرآن پڑھنا بھی آتا ہو، جسے ہر چیز اچھے سے آتی ہو. جب تک اسے ہر چیز صحیح سے نہیں آئے گی تب تک وہ صحیح سے ایکسپلین نہیں کر سکتا. ضرورت ہے کہ ایسا معلم ہو، ایسا مدرس ہو، ایسا ٹیچر ہو جو قانون کو آپ کے سامنے پیش کر سکے، جو کسی بھی چیز کو آپ کے سامنے اچھے سے واضح کر سکے. ایسی چیزوں کی ضرورت ہے. یہ ہمارے لیے سب سے بڑی چیز ہے. لہذا ایک ایسا جو ہمارے قرآن ہمارے قانون سے دور کی چیز نہیں ہے. اللہ نے جنت کی جب باتیں کی تو ہمارے اعتبار سے بات کی، دوزخ کی بات کی تو ہمارے اعتبار سے بات کی، جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کیا تو ہماری سمجھ کے اعتبار سے. اس لیے قرآن ہدایت ہے ہمارے لیے، ان کے لیے نہیں جن کو اللہ نے ہدایت دے کر بھیجا ہے. ایک سوال پڑھ لیں محمد والے. ذرا سا زور لگا کے سوال پڑھ دیجیے. کیونکہ جس کے لیے قرآن ہدایت ہے وہ ہم ہیں. اللہ نے ان کے لیے قرآن کو نازل نہیں کیا جو لوح محفوظ پر قرآن کی تلاوت کرتے ہو. اللہ نے ان کے لیے قرآن کو نازل نہیں کیا جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کو سناتے ہو. سوال ہے نا ایک، بھائی قرآن کس کے لیے؟ ہمارے لیے. قرآن ان کے لیے نہیں ہے جو قرآن کے نازل ہونے سے پہلے قرآن کو سمجھتے ہو. اس لیے کہ وہ تو سب کچھ جانتے ہیں. اصحاب میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے، امت میں اور اہل بیت میں یہی فرق ہے. امت آیت کی منتظر ہوتی ہے کہ آیت آئے تو ہم عمل کریں. اہل بیت آیت کے نزول سے پہلے آیت کو جانتے ہیں. اس لیے کہ راسخون فی العلم ہے. یہ کائنات ان کے سامنے خلق ہوئی ہے، یہ لوح محفوظ. اور ان کے بڑوں کا کیا کہنا، ان کے بچے بھی اپنی ماؤں کی آغوش میں بیٹھ کر لوح محفوظ کو پڑھ لیتے ہیں. اس لیے کہ وہ جانتے ہیں بہتر طریقے سے. تو کس کے لیے ہے؟ ہمارے لیے ہے. تو جب ہمارے لیے ہے تو گفتگو بھی ہمارے اعتبار کی ہونی چاہیے. اگر ہمارے اعتبار کی گفتگو نہیں ہوگی تو ہم سمجھ نہیں پائیں گے. لہٰذا یہ ناممکن ہے کہ چونکہ خدا کو پہچانوانا ہے. کنتو کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو خلق کیا. ایک خلق کو خلق کیا، وہ کون ہے؟ نور محمد و آل محمد ہے جن کو اللہ نے خلق کیا. کس لیے؟ تاکہ میں پہچانا جاؤں. تو ضرورت تھی وہ اس دنیا میں آ کر اللہ کو پہچانوائیں جو اللہ کو پہچانتے ہوں. اس لیے کہ جب میں خود نہیں جانتا کسی چیز کو تو میں پہچانواؤں گا کیسے؟ بس یہی فرق ہے. لہذا کل میں نے جو آپ کے سامنے حدیث مبارک کو پڑھا اور یہ یا علی ما عرف اللہ الا انا وانت، جو پوری حدیث ہے. اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا، یا میں نے یا تم نے. مجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا اللہ نے یا تم نے. تمہیں کسی نے نہیں پہچانا، یا اللہ نے یا میں نے. کل میں نے آپ کے سامنے ایک ذکر کیا تھا، وہ یہ چیز تھی بھائی کیسے یہ چیز ممکن ہے؟ کیسے؟ بظاہر. اچھا، سب سے بڑی پرابلم ہمارے سماج کی کیا ہے؟ اہل بیت علیہ السلام. دیکھیے میں آپ لوگوں سے مسلسل اس چیز کو کہتا ہوں، اہل بیت کی تعریف ان سے نہ لیجیے جو خود کو نہیں پہچانتے. سوال یہ ہے کہ ہم کہیں گے کہ اصل میں مسلمانوں کی کتاب میں یہ ملتا ہے. مسلمانوں کی کتاب آج تک رسول کو تو واضح کر نہیں پائی. بھائی رنگیلا رسول شیطانی خبر سے ہم نے نہیں لکھی، کفار نے لکھی ہے. اس لیے لکھی ہے، کہاں سے لکھا ہے؟ آپ کتاب جا کر اٹھا کے دیکھ لیجیے مسلمانوں کی. توہین رسالت کافر نہیں، توہین رسالت مسلمانوں نے کیا ہے. رسول کو تم نے اپنے سے بڑھ کر مانا ہی نہیں. جو تمہارے صفات اسی صفت کے ذریعے سے تم نے رسول کو پہچانوایا، کائنات کے سامنے ویسا ہی پیش کیا جیسے تم تھے. اللہ نے کیا کیا؟ بھائی غدیر اللہ نہیں جانتا کہ یہ ساری امت جو اتنے سال سے نبی کے ساتھ رہ رہی ہے، کیا اس کو ایک خلیفہ بنانا نہیں آتا؟ دے دیتا. اللہ غدیر کا انتظام کیوں کر پا رہا ہے؟ کیونکہ خدا جانتا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے اپنے بندوں کے بارے میں، اللہ بہتر جانتا ہے اپنی مخلوق کے بارے میں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بندوں کی فکر جہاں تک جاتی ہے اس سے اوپر یہ سوچ ہی نہیں سکتے. آپ کبھی آپ نے نہیں معلوم سامان خریدنے پرانی دکانوں پر گئے کہ نہیں؟ اگر جو پرانی دکانوں پر سامان بیچنے والے ہوتے ہیں
آپ نیا سے نیا سامان لے کر جائیں، آپ کے نئے سے نئے سامان کی قیمت سیکنڈ ہینڈ لگا دیں گے. کیوں؟ کیا اس کو نہیں پتا؟ نہیں پتا اس کو ہے، لیکن اس کا جو دائرہ فکر ہے وہ نئے تک پہنچ ہی نہیں پاتا ہے. آپ جوتے پالش کرنے والے کی دکان میں پہنچ جائیں گے، وہ آپ کا چہرہ نہیں دیکھے گا. آپ اس کے دکان پہ کھڑے ہوں گے، وہ آپ کا پیر دیکھے گا. کیوں؟ کہ اس کا جو دائرہ فکر ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ آپ اس کی دکان پر آئے ہیں تو جوتا ہی پالش کروانے آئے ہوں گے، جوتا ہی سلوانے آئے ہوں گے. جیسا مزاج ہوگا ویسی سوچ ہوگی. بندے کی سوچ بندے تک ہی ہے، خاکی کی سوچ خاکی تک ہی ہے. ایک انسان جو اس دنیا میں غیر معصوم ہے وہ کبھی اس کا دائرہ فکر وہاں تک پہنچ ہی نہیں سکتا. ہم جیسے ہیں کوشش یہ کریں گے اپنے جیسا ہی چنے. اللہ نے کہا تم اپنے جیسے کو چنو گے، لہذا جب تم فاسد ہو تو سماج کو فاسد کر دو گے. تمہارے مزاج کا آئے گا، 4 دن حکومت کرے گا، اس کے بعد لوٹ پاٹ جو ہماری جو پالیٹکس میں ہوتا ہے، اتفاق اور تمام دنیا میں جو حالات ہیں اس وقت. مصیبت کیا ہوتی ہے؟ جیسے تم ویسا چنو گے. اور بعد رسول یہی دیکھنے کو ملا ہے، اور یہ تفصیلی گفتگو ہے جو کبھی انشاءاللہ تعالی موقع ملا تو اس کے اوپر گفتگو کروں گا. بعد رسالت بہت ہنگامت جو خیز باتیں ہیں وہ کیوں؟ جیسا انسان ویسی سوچ، جیسی سوچ ویسا ری ایکشن، یہ انسانی فطرت ہے. لہذا اللہ نے وہیں پر روک دیا. نہیں، تم جیسے ہو ویسے کو بناؤ گے تو کائنات فاسد ہو جائے گی. میں نے دنیا کو بنائی ہے، میں چاہتا ہوں دنیا کو باقی رکھوں، تو جیسا میں ہوں ویسا کسی کو پیش کروں گا نا. لہذا غدیر، اب ظاہر سی بات ہے اللہ کو ایسے کو پیش کرنا ہے اس کائنات کے سامنے کہ جو اللہ کو پہچانتا ہو. ارے تمہیں کسی نے نہیں پہچانا، مجھے کسی نے نہیں پہچانا، یا اللہ نے یا میں نے تمہیں، یا میں نے یا اللہ نے اللہ کو، یا میں نے یا تم نے. روایتیں بتاتی ہیں کہ بھائی جب انسان ہے تو انسان کو پہچاننے کے لیے پرابلم کیا ہے؟ کوئی بھی آ کر پہچاننے کا نہیں. اہل بیت علیہم السلام انسان ہیں، مگر وہ انسان جو جسم تو انسانی ہے، صفات اللہ والے. یہ ہمارے جیسے نہیں ہے. مثال کے طور پر ابھی ہمارے سماج میں ابھی آیت اللہ سیستانی حفظہ اللہ بھی آ جائے، جسم میں تو ہمارے جیسے ہیں نا. اگر وہ پینٹ کوٹ شرٹ پہن کے کسی بھی سماج میں نکل جائیں، بازار چلے جائے، اور بہرحال یہ انبیاء کرتے تھے، بازار چلے جائیں. اب یہ بتائیے جو انسان نہیں جانتا انہیں وہ کیا کہے گا؟ یہ تو ہمارے جیسے ہیں. لیکن جو جانتا نہیں کہے گا جسم آپ کے جیسا ہے مگر یہ نائب امام ہے. تو جب نائب امام ہمارے اور آپ جیسا نہیں ہوتا تو امام ہمارے اور آپ جیسا کیسے ہوگا؟ تو جب امام ہمارے اور آپ جیسا نہیں تو رسول ہمارے اور آپ کے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ نے ان کو اس لیے بھیجا تاکہ تمہارے بیچ میں رہ کر تبلیغ کر سکیں، اور کچھ نہیں. کیا ہے کہ اس لیے نہیں پہچان سکتے. اچھا، ذات خدا کے بارے میں فکر کرنے کو منع کیا گیا. روایات ہے کہ اللہ کی ذات کے بارے میں سوچو نہیں. کیوں بھائی کیوں نہ سوچے اللہ کے بارے میں؟ اللہ نے ہمیں خلق کیا ہے، ہاں، تو اللہ کے بارے میں سوچنا ہماری ڈیوٹی ہے نا. منع کیوں کیا جا رہا ہے؟ کہا اس لیے کہ ذات خدا کے بارے میں سوچو گے تو ایک ایسے سمندر میں پہنچ جاؤ گے ذات ملے گی نہیں، جو ہاتھ میں وہ بھی کھو دو گے. توحید تک پہنچ نہیں سکتے کیونکہ اس کو تلاش کرنے کی کوشش کرو گے. جو تمہارے پاس توحید ہے وہ بھی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی. تو اب فرق کیا ہے اہل بیت میں اور اللہ میں؟ بس ایک فرق آپ ذہن میں رکھیں، اور مجھے توحید مسلمانوں سے نہیں، ہمیں توحید اس سے لینی ہے جو توحید کو سمجھتا ہے. ہمیں توحید ان سے لینا ہے جو توحید کو پہچانتے ہیں، جنہوں نے کائنات کے سامنے توحید کو پہچانوایا ہے. تو اب جب اہل بیت کو پہچانا نہیں جا سکتا، اللہ کو پہچانا نہیں جا سکتا، مانا جا سکتا ہے، پہچانا اسے جاتا ہے جس کو ہم جان سکتے ہوں. بظاہر دیکھ کے کسی چیز کی شکل و صورت دیکھی جا سکتی ہے، حقیقت کو نہیں دیکھا جا سکتا. اللہ کی تو شکل و صورت نہیں، اس لیے پہچانا نہیں جا سکتا. اہل بیت کی تو شکل و صورت ہے، پھر کیوں نہیں پہچانا جا سکتا؟ کہ اللہ کے جسم نہیں، لہذا صفت کو جانو. اہل بیت کے جسم کو جانو، صفت کو پہچان نہیں سکتے. بس ایک جملہ میں کہوں گا، توحید اور اہل بیت یوں ہیں جیسے کہا جاتا ہے، طول میں رکھو، اللہ خالق ہے، یہ مخلوق ہے، مگر یہ مخلوق ہو کر بھی ہر مخلوق جیسے نہیں، دنیا کے مخلوق جیسے نہیں ہے، یہ ایسے ہیں. بس یہ سمجھ لو جسم ان کا ہے
صفات اللہ کی ہے. ایک جملہ میں کہوں گا اور میں ایک بات آپ سے کہہ دوں, اس میں اور غور سے سننے کی ضرورت ہے. جس طریقے سے خدا کی تحقیق کرنے کے لیے نکلو گے تو جو بچا کچا خدا ہاتھ میں ہے وہ بھی نکل جائے گا. تاریخ نے دونوں کو دیکھا, جنہوں نے خدا کو تلاش کیا وہ دہریے بن گئے, جنہوں نے علی کے صفات تک پہنچنے کی کوشش کی وہ نصیری بن گئے. پرابلم کیا ہوئی؟ کہا اس لیے کہ صفات ڈھونڈو, انسان کے پیچھے تم جا سکتے ہو. علی انسان نہیں ہے, بظاہر انسان ہے مگر انسان نہیں. کیوں؟ کہا اس لیے کہ انسان ایک جگہ ہوتا ہے, ایک انسان ایک وقت میں 40 جگہ نہیں ہوتا. صلوات پر محمد و آل محمد. انسانی صفت ہے, انسان ایک جگہ. جسم کی مجبوری یہ ہے, اس کی مشکل یہ ہے کہ وہ محدود ہے. اللہ نے کچھ جسموں کو لامحدود بنا کر خلق کر دیا. ان کو تم قید نہیں کر سکتے. ایک جملہ میں کہوں اللہ خالق ہے, مگر ایک جملہ میں کہوں گا کہہ کے اپنی بات کو آگے بڑھا دوں گا. وہ جملہ یہ ہے کہ ایک ہی صفت ہے, صفات ایک ہی. خالق کے صفات الگ بات ہے, خالق اہل بیت اللہ ہے, لیکن اہل بیت مخلوق جیسے مخلوق نہیں, انسانوں جیسے انسان نہیں. بس ہدایت کا مسئلہ تھا, لہذا اللہ نے ان کو ہمارے سامنے پیش کیا. بس ایک مسئلہ ہے, وہ صفتیں جو غائب ہوئی تو وہ خدا بنا, جب صفتیں ظاہر ہوئی تو اہل بیت بنے. صلوات بر محمد و آل محمد. ان کے بغیر کوئی مسئلہ کائنات کا حل نہیں ہو سکتا. اور اپنے عقیدے کو ایک جملہ میں اپنے بھائیوں سے ضرور کہنا چاہوں گا, اپنے عقائد کو ان سے مت سالو کرانے کی کوشش کری. جن کے عقیدے میں نے کل آپ کے سامنے عرض کیا تھا کہ جن کی توحید میں خدا جہنمی ہو, وہ توحید کو سمجھا نہیں سکتے. توحید وہ سمجھائے گا جو فکر میں بھی آنے کو توحید کو منع کرے, جو نگاہ بصیرت اتنی بلند والا ہو, جو توحید کو سمجھا سکے. آج مسلمانوں کی سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب توحید ناقص تو رسالت ناقص, جب رسالت ناقص تو پھر کائنات کا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. رسول کو سمجھنے کے لیے توحید کو سمجھو. توحید سمجھائے گا کون؟ وہ جو خود مسلمان بنے دنیا میں کلمہ پڑھ کر, یا وہ توحید کو سمجھائیں گے جن کے کلمے کے بغیر کوئی مسلمان نہیں بن سکتا. اہل بیت کا کلمہ کوئی نہ پڑھے, محمد مصطفیٰ کا کوئی کلمہ نہ پڑھے تو وہ مسلمان نہیں بن سکتا ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہونے والے اور ہیں, جن کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوا جائے وہ اور ہیں. تو دونوں میں یہ فرق ہے, ان کے بغیر ناممکن. لہذا ایک مشکل یہی تھی کائنات کے سامنے جو آج ہماری سب سے بڑی ضرورت ہے, اور اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے. اہل بیت کیا ہیں؟ اور سوچا تو تھا بہت کچھ پڑھنے کے لیے, انشاءاللہ تعالیٰ گفتگو تو ہماری آپ کے سامنے جاری. اہل بیت کے بغیر, علیہ السلام کے بغیر زندگی کا کوئی بھی مسئلہ حل نہیں ہو سکتا. ایک جو بہت بڑی بحث آتی ہے اور کبھی کبھی ہمارے نوجوان بھی اس میں مبتلا ہو جاتے ہیں, اور وہ یہ ہے کہ بات یہ آتی ہے کہ بعد رسول کسی کو کسی سے کوئی پرابلم نہیں تھی, یہ سب آپس میں دوست تھے. لیکن میں بالکل اس چیز کا بالکل مخالف ہوں کہ کسی کے مسلمان نہیں بلکہ پوری دنیا میں ایکتا ہونی چاہیے. ہماری ایکتا الگ ہے لیکن ہمارے عقیدے الگ الگ ہیں. ہم کسی بھی مسئلے میں عقیدے کا سودا نہیں کرتے. آپ کا عقیدہ الگ, آپ کو مبارک, ہمارا عقیدہ ہمیں مبارک, ہمارا عقیدہ اہل بیت سے لیا ہوا, آپ کا بھی عقیدہ ظاہر سی بات ہے آپ اپنے عقیدے پر قائم رہیں. ہم یہ تو زبردستی نہیں کرتے نا کہ آپ یہ نہیں مانتے تو آپ کافر, تو جب ہم کافر آپ کو نہیں کہتے تو پھر آپ نے کافر کیوں کہتے. بحث اس کی نہیں. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے اور وہ یہ ہے کہ خلافت دوم کا زمانہ, 5 زناکار لوگ پکڑ کر لائے گئے. ایک معمولی سا مسئلہ کائنات کا کوئی علی کے بغیر حل کر کے دکھائے تو پھر وہ اسلام کے بڑے سے بڑے مسئلے کو حل کرے گا. سب سے بڑی مصیبت پورے کائنات کی یہ ہے کہ جو علی کو کچھ بھی نہیں مانتے نعوذ باللہ, وہ بھی یہ مانتے کہ علی سب سے عالم تھے. اب یہ تو میرے خیال سے پوری کائنات میں اسلام سے بڑی بدبختی کسی بھی مذہب کی نہیں ہوگی جس میں عالم نیچے بیٹھتا تھا, جاہل منبر پر بیٹھتے تھے.
کہ شاید دنیا میں کہیں ایسا نہیں ہوا ہوگا بھائی عالم اوپر بیٹھے جاہل نیچے بیٹھے، لیکن مصیبت صرف اسلام میں تھی جہاں پر جاہل اوپر بیٹھتے تھے، عالم نیچے بیٹھتا تھا۔ یہی وجہ ہے اسلام کی بدبختی کی کہ اس سماج میں جاہلوں کو برتری دی جائے کہ وہ سماج تباہ ہو جائے گا۔ اور یہ میری کوئی بات نہیں، یہ عالم اسلام نے دیکھا کہ علی سے بڑا کوئی عالم نہیں تھا۔ 5 زانی زناکار پکڑ کر لائے گئے، کیا کیا ہے ظاہر بات ہے، سب زنا کر کے لائے۔ خلافت دوم کا زمانہ ہے اور لے کر آئے اور آنے کے بعد کہا کہ انہوں نے یہ بدفعلی کی ہے، برا کام کیا ہے، ان کو سزا سنا ہو۔ تو کبھی کبھی خلافت کا دور یہ تھا کہ ایک ہی لاٹھی سے ساری بھینسوں کو ہکا دیا جاتا تھا، ہمارے یہاں ایک ڈنڈے سے سب کو ہکایا جاتا تھا۔ تو سب کو جو ایک سزا تھی، چونکہ زنا سب نے کیا ہے تو سب کو ایک ہی ڈنڈے سے ہکا۔ اتفاق سے مولا کائنات وہی پر تشریف فرما ہے۔ بس جس بات کی طرف میں آپ کو لے کے جانے والا تھا وہ بات یہ ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر مولا کائنات ان سے راضی نہیں تھے تو پھر ان کی مدد کیوں کرتے تھے۔ کبھی کبھی ہمارے پڑھے لکھے لوگ بھی ایسی واحیاتی باتیں ہیں کہ میں ایک مثال دوں گا تو شاید آپ سمجھ جائیں گے اس چیز کو۔ اہل بیت علیہ السلام اگر ان کی مدد کرتے تھے تو پہلے یہ سمجھو مدد کس کی تھی، مدد کس کی تھی۔ یہ سوال سب سے بڑا زندگی میں، ایک مثال دوں میں آپ کے سامنے، ایک سوال پڑھ دیں محمد والے محمد، سامنے کی مثال دوں گا تو سمجھ جائیں گے۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ میاں بیوی میں لڑائی ہو رہی ہو، دونوں کے بچے بھی ہوں اور حد یہاں تک پہنچ جائے کہ دونوں میں سیپریٹ ہونے کی باری آ جائے، ہاں ہوتا ہے نا کبھی کبھی۔ لیکن آپ نے ایسا بھی دیکھا ہوگا کہ کوئی عورت چھوڑتے چھوڑتے بھی رک جاتی ہے، مرد چھوڑتے چھوڑتے بھی رشتے کو روک لیتا ہے، پٹتی دونوں میں نہیں۔ بیوی کو موقع مل جائے تو اس کی گردن کاٹ دے، شوہر کو موقع مل جائے تو بغیر چھری کے ہی گردن اتار دے، ہوتا ہے نا۔ روکتے کیوں ہیں؟ آپ چھوڑ دیجیے نا ایک دوسرے کو۔ اتنی محبت ہمیں ایک دوسرے سے نہیں ہے، لیکن جو ہمارے بچے ہیں اگر ہم ان کو چھوڑ کے چلے گئے تو بچے خراب ہو جائیں گے۔ ہمیں تم برداشت نہیں، ہم تمہارے ساتھ اس لیے ہیں کہ اگر تمہیں چھوڑ دیا تو یہ بچے کا یا باپ بدل جائے گا یا ماں بدل جائے گی، ہمارے بچوں کی تربیت خراب ہو جائے گی۔ یہاں پر یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہم رشتہ نبھا رہے ہیں، یہاں پر رشتہ نہیں نبھایا جا رہا ہے، آنے والی نسل کی حفاظت کی جا رہی ہے، آنے والی نسل کی حفاظت کی جا رہی ہے۔ میں جس مقام تک لانے والا تھا پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے، لیکن میں اپنی بات کو لانے کر علی دربار خلافت میں اگر جا کر مسئلے کو حل کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خلافت کے تخت پر بیٹھے ہوئے انسان کی حمایت ہو رہی ہے، بلکہ حمایت اس اسلام کی ہو رہی ہے، حمایت اس نسل کی ہو رہی ہے کہ اگر علی نے فیصلہ نہیں کیا تو آنے والی نسلوں میں اسلام خراب پہنچے گا یا مسلمان خراب پہنچیں گے۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ تھا مسئلہ امت مسلمہ کا تھا، مسئلہ یہ آنے والی نسلوں کا تھا۔ اگر علی کے رہتے ہوئے یہ جو تاریخ لکھتی ہے، دیکھیں ہم اور آپ کسی کو بھی بلاتے ہیں، تاریخ کسی کو نہیں بلاتی۔ ہم ہیں آج، چلے جائیں گے، آنے والی نسل یاد کرے گی کہ فلاں سن میں فلاں مولانا آئے تھے، وہ یہ کیا۔ وقت ہم بھلا دیتے ہیں لیکن وقت ہمیں نہیں بھلاتا۔ آپ چلے جائیں گے، آپ کو زمانہ نہیں بھولے گا۔ کتنے ہیں جو ہمارے بیچ سے چلے گئے مگر ان کو زمانہ نہیں بھولا۔ اچھے تھے اچھے یاد کیے جاتے ہیں، برے تھے برے یاد کیے جاتے ہیں۔ آپ وقت کو گزار کر دنیا سے چلے جائیے مگر آنے والا وقت اسے قید کر لیتا ہے۔ اگر علی دربار خلافت میں مسائل کو حل نہ کرتے تو آج جو مسلمان لکھ رہا ہے کہ علی نے ان کے سامنے رضامندی دکھائی، یہی مسلمان یہ لکھتا علی تو مشکل کشا تھے، وہ تو جاہل تھے، علی کو آ کر مسئلے کو حل کرنا چاہیے تھا۔ مسئلہ یہ تھا کہ اگر علی مسائل کو حل نہ کرتے تو علی کی کردار کشی کر دی جاتی۔ علی اس جوہر کا نام ہے، تاریخ تمہاری ہوگی، زندہ ہم رہیں گے۔ صلوات پر محمد و آل محمد۔ مر گئے
تاریخ لکھنے والے مر گئے جن کا قلم تھا علی زندہ ہے. یعنی تم نے مارنا چاہا, علی اپنے کمال کی وجہ سے زندہ ہے. کیوں زندہ ہے؟ کہا اس لیے کہ کمال انسانی ہوتا تو انسان کے ساتھ ختم ہو جاتا. کمال علی کمال رحمانی ہے. جب تک الہی کمال زندہ ہے علی کا کردار بھی زندہ ہے. صلوات بر محمد و آل محمد. لہذا یہ ضرورت ہے آج اس چیز کو سمجھنے کی اور پرکھنے کی. اہل بیت علیہ السلام کی فضیلت کو جنہوں نے سمجھا, اور میں نے جناب کے سامنے تذکرہ کیا تھا کہ تاریخ میں ہم نے بہت سی مصیبتیں دیکھی. یہ تو دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے توحید کا انکار کر دیا. جب مشکل کی گھڑی آئی ہے تو توحید کا انکار کر دیا, جو کہ تقیہ میں چلے گئے. لیکن علی کے چاہنے والوں کو ہم نے یہ تو دیکھا ہے جان چلی گئی ہے مگر علی کے ساتھ نہیں چھوڑا, کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ توحید اگر زندہ ہے تو اہل بیت کے نام سے. توحید یعنی توحید تو ہے, لیکن اگر کسی چیز کو اس کے صحیح اعتبار سے نہ پہچانا جائے تو وہ انسان وہ ذات تقریباً فنا ہو جاتی ہے لوگوں کے درمیان. اہل بیت کا دامن اس لیے نہیں چھوڑا کہ اگر اہل بیت کو چھوڑ دیا تو حقیقت توحید ختم ہو جائے گی, حقیقت اللہ ختم ہو جائے گی. انہی تمام ناموں میں سے, چونکہ یہ جو ایام چل رہے ہیں عزادارو, یہ وہی ایام ہیں کہ جب اہل حرم اپنی جیت کو شام کے دربار میں ثابت کر رہے ہیں. امام حسین کے دو طریقے کے ساتھی تھے. ایک وہ جو امام حسین کے مقصد کو زندہ کرتے کرتے چلے گئے, دوسرے وہ ساتھی تھے جو اس مقصد کو کائنات تک پہنچانے والے تھے. اور جیت امام حسین کو سر کٹا کے جیتنا تھا, ان لوگوں کو کھلے سر جا کر جیتنا تھا. اور پیش کیا اپنی جیت, اور ایسی عظیم جیت پیش کی اور ایسا عظیم معرکہ پیش کیا اہل بیت عصمت و طہارت نے کہ تاریخ میں دیکھا کہ ایسے یہ بہادر اور ایسے شجاع کہ تاریخ میں جو میں گفتگو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے سامنے کروں گا, اہل بیت ان عظیم ہستیوں کا نام ہے کہ ہاتھ کھلے جن کے ہیں وہ لرز رہے ہیں, جن کے ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہے وہ گرج رہے. انہوں نے جیت پیش کیا, اپنے کہا حق پر ہو تو ہاتھ بندھے ہو تو بھی تم جیت جاؤ گے, باطل پر ہو تو تمہارے ہاتھ میں تلوار بھی ہو تو بھی تم ہار جاؤ گے. اور اہل بیت نے اپنی جیت کو پیش کیا, عظیم قربانی. انہی تمام لوگوں میں سے ایک ذات کا نام فضہ ہے. 7 ہجری میں ظاہراً پیغمبر اسلام نے جناب فضہ کو جناب فاطمہ الزہرا کو دیا تھا کہ یہ تمہارے ساتھ ہے. عظیم. دیکھیں جب انسان کا کردار بلند ہو اور دل میں اہل بیت کی محبت ہو تو وہ دنیا میں بھٹکے گا مگر چوکھٹ پہ اہل بیت ہی کی آئے گا. فضہ کو ایسی محبت تھی اہل بیت سے, ایسی محبت نہ کوئی تاریخ میں ایسی کنیز دکھی, نہ کوئی کائنات میں ایسی ملکہ دکھی کہ جس نے اپنی کنیز کو اتنا باتربیت بنا دیا ہو کہ وہ کنیز بھی اگر بات کرے تو صرف قرآن میں بات کرے, وہ کنیز بھی اگر بات کرے تو کلام ربانی سے بات کرے. تو اتنی عظمت والی ہے یہ شہزادی فضہ, اتنی عظمتوں والی ہے یہ بیوی. ساری زندگی گزار دی اہل بیت کی خدمت میں. یہ وہ بیوی ہے جس نے زہرائے مرضیہ کی خدمت بھی کی ہے اور اہل بیت کے بچوں کو اپنی گود میں پالا ہے. آپ یہ سوچیں کہ کتنا سخت ہوگا کہ جب یہی وہ وقت آیا ہو کہ جب پالتے پالتے اپنے گود کے بچوں کو اس نے قربان ہوتے دیکھا. تمام اہل بیت کے گھرانے اسی فضہ نے پرورش پروان چڑھائی. عزاداروں, جناب فضہ اسی عظیم ذات کا نام ہے جو قربانیوں کے اعتبار سے اس مقام پر ہیں کہ ساری زندگی مولا علی کی خدمت, جناب فاطمہ کی خدمت, اور ایک وہ وقت آیا کہ جب کربلا کی طرف چلنا ہے تب یہ زینب کی خدمت ہے. ضعیفی ہے, بڑھاپا آ رہا ہے, مگر جب انسان کا کردار بلند ہو, جب انسان صاحب عظمت ہو تو بڑھاپا اور ضعیفی کوئی معنی نہیں رکھتا ہے. جب اہل بیت کی محبت اس کی زندگی کا حصہ بن جائے تو جہاں تم جاؤ گے وہاں ہم جائیں گے. فضہ چلی ہے ارباب اعزا, یہ وہ عظیم شہزادی ہے. کربلا کے تپتے ہوئے صحرا میں اس نے اپنے پورے آشیانے کو لٹتا ہوا دیکھا ہے.
रोज़े आशूर जब वक्त आखिर आया है तो इमाम हुसैन ने बहन ज़ैनब को अपने नहीं बुलाया। बाज़ अरबाब मकातिल लिखते हैं कि जब वक्त करीब आया है तो मौला ने एक मरतबा फिज़्ज़ा को करीब बुलाया, अम्मा फिज़्ज़ा लाओ वो कफन मुझे दे दो जो मैं आखिरी वक्त जो मेरे नाना देकर गए थे। कफन को मंगाया गया, मगर बहन ने अपने भाई को वो कफन पहनते हुए देख लिया। एक जुमला कहती है, फिज़्ज़ा तुम मेरे भाई का कपड़ा लेकर आई हो या मेरे भाई का कफन लेकर आई हो। जगह जगह से इमाम ने उस कफन को चाक किया ताकि मेरी शहादत के बाद उस कफन को सालिमीन न लूटे, मेरे बदन को उरिया न करें। ए अज़ादारो, ये करबला खत्म हो गई, लेकिन फिज़्ज़ा है जो अहले बैत के साथ साथ है। अजीजों, ये कूफे करबला से कूफा कहना आसान है, कूफे से शाम कहना आसान है। अज़ादारो, जब ये अहले बैत शाम के दरबार में पहुंचे हैं, आप ये सोचें उनके कपड़ों की हालत आप तसव्वुर में लेकर आइए, उनके बदन की हालत, उनके जिस्मों की हालत। ये वो घराना है जो सफर में थका भी हुआ है, सारे गोद के पाले कत्ल कर दिए गए हैं, वारिसों का साया हो चुका है, बच्चे लुट चुके हैं, बच्चे कत्ल हो चुके हैं। ज़ैनब तो इतनी गरीब हो चुकी है, जिस भाई को वो देख कर जिंदा थी वो भाई भी उसका साथ छोड़कर गया है। मगर एक मंजिल है, अपने भाई के मकसद को पहचाना है, अपने भाई के मकसद को कायनात तक पहुंचाना है ज़ैनब को। अज़ादारो, जब ये काफिला पहुंचा है, शाम के दरबार में पहुंचा है, एक मरतबा बाज़ अरबाब मकातिल इस चीज को बयान करते हैं कि जैसे ही ये लुटा हुआ काफिला पहुंचा है, हालत ऐसी है अहले हरम की कि देखने में कनीज लगते हैं, देखने में लुटे हुए लगते हैं। यजीद ने कहा, लाओ अली और फातिमा की बेटियों को लाया जाए। जैसे ही ये शुहदा के, वारिसों के और असीरों के ये पूरा काफिला यजीद के दरबार में पहुंचा है, यजीद एक जुमला कहता है, मैंने अली और फातिमा की बेटियों को लाने के लिए कहा है, असीरों और कनीजों को लाने के लिए नहीं कहा गया है। इनके चेहरे और इनके कपड़े असीरों वाले लगते हैं। आवाज दी, ऐ यजीद, यही अली और फातिमा की बेटियां हैं। ए अज़ादारो, इतना सुनना था। एक मरतबा यजीद ने कहा, मुझे ज़ैनब से कलाम करना है, मुझे ज़ैनब से बात करना है। जैसे ही ये सुना था, एक औरत जिसके हाथों में असा है आगे बढ़ती है और बढ़ने के बाद एक जुमला कहती है, ऐ यजीद, जो कुछ कलाम करना हो मुझसे कर ले। कहा, तू कौन है? कहा, मैं इस घर की कनीज फिज़्ज़ा हूँ, मैं इस घर की कनीज फिज़्ज़ा हूँ। कहा, मुझे तुझसे बात नहीं करनी है, मुझे ज़ैनब से बात करनी है। एक मर्तबा यजीद की जैसी बात की, कहा, ए यजीद, ये नामुमकिन है कि फिज़्ज़ा दरबार में हो और ज़ैनब से तू कलाम कर ले। इतना सुनना था। जालिम यजीद ने हुक्म दिया, ये कौन है जो बदज़बानी कर रही है, इसे कत्ल कर दो। अज़ादारो, इतना सुनना था। एक जालिम तलवार लेकर आगे बढ़ा, चाहता है कि फिज़्ज़ा को कत्ल करे। फिज़्ज़ा ने मुड़कर देखा, दरबार यजीद में हबशियों का एक झुंड खड़ा है। एक मरतबा फिज़्ज़ा ने एक जुमला कहा, अरे हबशियों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया है? तुम्हारी हबशा की शहजादी फिज़्ज़ा को कत्ल किया जा रहा है और तुम देख रहे हो। हबशियों ने अपनी तलवार निकाल ली। ए यजीद, मेरी शहजादी को कत्ल न करना, वरना दरबार में खून की नदियां बह जाएगी। अज़ादारो, यही वो मकाम था जब ज़ैनब ने रोते हुए रुख किया मदीने का, ए नाना, फिज़्ज़ा के वारिस है। ए नाना, तेरी ज़ैनब का कोई वारिस नहीं, तेरा हुसैन कत्ल कर दिया गया, ज़ैनब बेवालियो वारिस हो गई। अला लअनतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। रसम क़ज़ाइही व तस्लीमन लिअम्रिही मा तमिन। या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन, या हुसैन। पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब, पर्दा दुनिया को सिखाने वाली आई बाजारों में ज़ैनब, पर्दा दुनिया को सिखाने
بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار اسیر جس نے بابا سے چھڑائے تھے کئی بار اسیر قیدی آزاد کرانے والی قیدی آزاد کرانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں اپنے سینے پہ سکینہ کو زندانوں میں بات بھاری کے سلانے والی بات بھاری کے سلانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب جن کی خاطر یہ بی بی سالار بنی جن کی خاطر یہ بی بی سالار بنی بن کے عباس دکھانے والی بن کے عباس دکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب جلتے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد جلتے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد علی عابد کو بچانے والی علی عابد کو بچانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازاروں میں زینب ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا أبا عبد الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين السلام عليك يا ابن فاطمة الزاهرة سيدة النساء العالمين السلام عليك يا حسن المجتبى السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جميعا ورحمة الله وبركاته السلام عليك يا مولاي يا ابن مولاي السلام عليك يا غريب الغربات السلام عليك سلطان أبا الحسن علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك صاحب الزمان السلام عليك خليفة الرحمن
السلام عليك شريك القرآن السلام عليك إمام الإنس والجن أجل الله تعالى فرجك أسعد الله تعالى مخرجك وجهورك ورحمة الله وبركاته بابا جون حبيب بجون بابا جون حبيب بجون